اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر کچھ فرض عین کچھ فرض کفایہ مقرر فرمائے ہیں۔ فرض عین کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ فرض جو پروردگار عالم نے انسانیت پر ہر حال میں لاگو فرمائے ہیں اور ان کی مقدار کو طے فرما دیا۔ فرض کفایہ وہ فرض ہے جو ایمان والے پر ہر حال میں فرض نہیں ہے، ہر حال میں لاگو نہیں ہے، بلکہ کسی وقت اس کا فرض اس کے اوپر لاگو ہے، کسی وقت اس کا فرض اس کے اوپر لاگو نہیں ہے، اور کچھ لوگ اس کو ادا کر لیں تو ادائیگی مکمل ہو جائے گی، تمام کے تمام لوگوں کے ادا کرنے سے ادائیگی مکمل ہوگی، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ جیسے کہ نماز پروردگار عالم نے ہر فرد بشر پر کمپلسری لاگو فرمائی ہے، ہر حال میں نماز کو ادا کرنا یہ فرض عین ہے۔ اس کی مقدار بھی پروردگار عالم نے طے فرما دی ہے کہ ظہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں 3، عشاء میں 4 اور فجر میں 2۔ پروردگار عالم نے رمضان کے روزے انسان پر، فرد بشر پر لاگو فرمایا، ہر حال میں لاگو، اس کی مقدار بھی طے فرما دی کہ رمضان کے مہینے میں کہ روزے رکھو گے تو آپ کے اوپر سے یہ فرضیت ساقط ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ انسان پر کمپلسری اور لاگو فرمائی ہے، فرض عین ہے، اس کی مقدار بھی طے فرما دی اللہ رب العزت نے کہ آپ کے پاس اگر استطاعت ہے تو 2.5% آپ ادا کر دو تو آپ کے اوپر سے یہ فرضیت ثابت ہو جائے گی۔ اب اگر کوئی فرد بشر، کوئی بندہ ایسا ہے جو فرائض کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ فرائض ادا کرنے کی انتھک کوشش کرتا ہے جو پروردگار عالم نے ہر حال میں اس کے اوپر لاگو نہیں فرمائے، جیسے فرض کفایہ ہے یا نوافل ہے یا سنن ہے، یہ پروردگار عالم نے ہر حال میں اس کے اوپر لاگو نہیں فرمائے۔ اگر وسعت ہے، جسم میں طاقت ہے، حشاش و بشاش ہے، تو پھر فرائض کے علاوہ سنن کو ادا کرے، نوافل کو ادا کرے، اور اگر سنن کی ہی استطاعت اور اگر فرائض کی ہی استطاعت ہے تو پھر صرف اور صرف فرائض ادا کرے، سنن کے چکر میں، نوافل کے چکر میں، فرض میں کوتاہی نہ کرے۔ میرا مشورہ ہے ان والدین سے، میری رائے ہے ان والدین کے لیے جن کے بیٹے اور بیٹیاں فرض کی نماز میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں، ان کے اٹھنے میں دقت ہوتی ہے، دن کی نمازوں کے اندر وہ کاہلی سے کام لیتے ہیں، فرائض کے ادا کرنے میں انہیں سستیاں ہوتی ہیں اور کاہلی سے کام لیتے ہیں، اور تہجد کی نماز میں اٹھنے کے لیے وہ بہت ضد کرتے ہیں، بہت اصرار کرتے ہیں۔ تو میرا مشورہ ہے ان والدین کے لیے کہ اپنے بچوں پر نظر کرو، ان کی فکر کرو، ان کے اوپر توجہ دو کہ جو فرائض پروردگار عالم کی طرف سے ہر حال میں لاگو ہے ان کی ادائیگی میں میرا بچہ سستی کر رہا ہے، کاہلی کر رہا ہے، اور وہ نوافل جو پروردگار عالم نے ہر حال میں لاگو نہیں فرمائے، استطاعت ہے تو ادا کرو، اور نہیں استطاعت ہے، جس میں طاقت نہیں ہے تو پھر چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسے سنن اور ایسے نوافل کے لیے میرا بچہ انتھک کوشش کر رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ رات کو 3 بجے اٹھنے میں ضد کیوں کر رہا ہے؟ رات کو 12 بجے اٹھنے میں ضد کیوں کر رہا ہے؟ اس کے اوپر توجہ دینا چاہیے۔ بعض مرتبہ دیکھا گیا کہ رات میں تہجد کے نام سے بچہ یا بچی اٹھ رہی ہے اور نہ جانے کن کن خرافات کے اندر مشغول ہے، نہ جانے کن لغویات کے اندر وہ ملوث ہے، اور اس رات کی تنہائی میں اٹھنے کی وجہ سے، اس کے والدین کی تربیت کی کوتاہی کی وجہ سے وہ بچہ دھیرے دھیرے خسارے اور بربادی کی گھاٹی میں کود جاتا ہے، اس کے والدین کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ آپ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو فرائض کے لیے تاکید کیجیے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے 10 سال کا بچہ ہو جائے آپ سختی کیجیے، آپ ماریے، ڈانٹیے۔ اگر فرائض ادا نہیں کرتا ہے تو، نوافل ادا نہیں کرتا کوئی مسئلہ نہیں، سنن ادا نہیں کرتا کوئی مسئلہ نہیں، اور جب آپ کا بچہ یا بچی جوان ہو اور رات میں اٹھنے کے لیے بضد ہو اور فرائض میں کوتاہی کرتی ہو، فجر کی نماز میں اٹھنے میں سستی کرتی ہو اور تہجد کی نماز میں چستی دکھاتی ہو یا دکھاتا ہو، تو پھر آپ اس پر توجہ کیجیے، آپ
سائے کی طرح اس کے پیچھے لگ جائیے. رات میں اٹھے تو پھر آپ ساتھ میں اٹھیے. رات میں اٹھے آپ اس کی نگرانی کیجئے. جس وقت تک وہ نماز پڑھے آپ اس کے اتنی محنت اور مشقت جھیلیے، اتنی دیر آپ جاگیے، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کا بچہ یا بچی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور نام یہ ہوگا کہ میرا بچہ تہجد پڑھتا رہا، اس کو آصف نے گھیر لیا. میرا بچہ تہجد کے لیے اٹھا، اس کو بھوت نے گھیر لیا. میرا بچہ تہجد کے لیے اٹھا اور اس کے اوپر جنات کا سایہ ہو گیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا کی دوسری خرافات کے اندر ملوث ہو چکا، اس لیے اس کی زندگی برباد ہو چکی، احساسات کے اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی. والدین کو مشورہ ہے کہ اپنے ایسے بچے کی حرکت کے اوپر نظر کیجیے.